हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उमर मुस्तफ़ा व्लॉग्स। तो आज का हमारा व्लॉग है मकबरा जहांगीर पर। तो आज हम इंशाल्लाह मकबरा जहांगीर जाएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसकी तामीरात एक्सप्लोर करेंगे। सुबह सवेरे हमने नान चने का नाश्ता किया। जोहार टाउन से हम लोग रवाना हुए। وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں۔ تو بھائی وہ ایسے نہیں کہتے، اس میں بہت زیادہ ریالٹی ہے کہ لاہور کی بلڈنگز، لاہور کی تعمیرات، لاہور کی ہسٹوریکل مومنٹس بہت زیادہ ہیں، جو چیزیں دیکھ کے بندہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور میں تو بی آنیسٹ جتنی بار لاہور گیا ہوں مجھے تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے، اور میں بار بار خواہش کرتا ہوں لاہور جانے کی۔ اور میرا ادھر بہت عرصہ تعلق بھی رہا ہے، میں ادھر اسٹڈی بھی کرتا رہا ہوں۔ تو بھائی ہم گرینری کے پیارے پیارے مناظر کراس کرتے کرتے آپ پہنچے دریائے راوی کے برج پر، اور ہم دریائے راوی کو کراس کر رہے تھے تو یہ بھی ایک دلکش منظر تھا، لیکن ہماری قسمت کے جس موسم میں ہم گئے ہوئے تھے اس ٹائم یہ دریا کا پانی بہت زیادہ لیول نیچے تھا۔ تو پھر بھی یہ انکل کہہ رہے تھے کہ فلڈنگ ہوئی ہے، بہت معاملات ہوئے ہیں، یہ جن کو ہم نے رائڈ بک کی تھی وہ والے انکل بتا رہے تھے کہ فلڈنگ کے معاملات بنے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملات تھے کیا نہیں تھے۔ خیر، ہم اپنا سفر وہاں سے طے کرتے کرتے فائنلی مقبرہ جہانگیر کے انٹرنس پر پہنچ چکے تھے۔ مقبرہ جہانگیر کی انٹرنس پر پہنچتے سب سے پہلے آپ کے بھائی نے اس کے گیٹ کے مناظر کو کور کیا، اور یہ بہت زیادہ خوبصورت تعمیر تھی۔ اس طرح کی تعمیر شاید آج کے دور میں ممکن ہی نہیں۔ اور اس کے بعد آپ کا بھائی شوخیاں مارتا ہوا جا گیا اور بوتل پکڑ کے آیا۔ گرمی ہو رہی تھی، موسم کوئی زیادہ نہ ٹھنڈا تھا نہ گرم تھا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ اندر انٹر ہو گئے۔ آپ اس کی اندر کی گرینری چیک کریں جو انہوں نے مینٹین کر رکھی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے کہ اس کی گرینری کو مینٹین رکھا جا رہا ہے۔ مقبرہ جہانگیر کے مین گیٹ سے انٹرنس کے بعد اندر ایک اور گیٹ بھی تھا جو کہ مین گیٹ تھا اس کے اندر کی انٹرنس کا، اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک گیلری ٹائپ بہت ہی خوبصورت لک بنائی بھی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزٹ سائڈ پہ بھی کافی زیادہ انہوں نے اس طرح کی مینٹیننس کی بھی ہے، اور کافی میں امپریس ہوا ہوں ان کی گرینری کی مینجمنٹ سے کہ انہوں نے بہت زیادہ اس کو گرین رکھا ہوا ہے اور پراپر اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے دوسرے گیٹ میں انٹر ہو گئے جو کہ اندر کی طرف تھا۔ اب آپ اس دوسرے گیٹ کی تعمیر دیکھیں اور اس کی سائڈوں پہ جو گیلری بنی ہوئی ہے آپ ان کو دیکھیں، کس طرح کی خوبصورت انہوں نے مینج کی ہوئی ہے۔ جب ہم اس کے گیٹ کے اندر انٹر ہوئے تو ہم نے نوٹ کیا کہ اس کی جو اوپر کی روف ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو سائڈوں والی دیواریں ہیں نا وہ تھوڑی سی نا خستہ رکھی گئی ہیں۔ شاید مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم عوام کا ہاتھ بھی ہے کچھ، اور دوسرا گورنمنٹ شاید یہ بھی کرتی ہے کہ بھی اس کو تھوڑا اولڈ لک دی جائے، جیسا کہ وہ اولڈ تعمیرات کی ہی ہیں۔ اندر انٹر ہونے کے بعد ہم پہنچے اس کے فوارے کے ساتھ جو کہ بالکل مڈ میں تھا، اور اس سے آپ اس کا ویو چیک کریں، کتنا خوبصورت ویو آ رہا ہے۔ ہماری قسمت کہ ہمارے جاتے وقت یہ چل نہیں رہا تھا، شاید مجھے لگتا ہے یہ کہ چلتا ہوگا۔ فائنلی ہم مقبرہ جہانگیر کے قریب پہنچے اور آپ اس کے باہر کے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی ساتھ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تاریخ بتاتا چلوں
मकबरा जहांगीर मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर के वफ़ात के बाद बनाया गया, जिनकी वफ़ात 8 नवंबर 1627 में हुई थी। विकिपीडिया के मुताबिक मकबरा जहांगीर लाहौर के मुग़लिया अहद में तामीर किए गए मकाबिर में एक बुलंद मकाम हासिल है। यह दरिया रावी लाहौर के दूसरे किनारे शाहदरा के एक बाग दिलकशाद में वाक़। जहांगीर की बेवा मलका नूर जहां ने इस इमारत का आगाज़ किया और शाहजहां ने इससे पाया तकमील तक पहुंचाया। ये मकबरा पाकिस्तान में मुग़लों की सबसे हसीन यादगार माना जाता है। मकबरा का वो हिस्सा जहाँ शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर दफन है एक बुलंद चबूतरा बनाया गया है। अंदर दाखिल होने का एक ही रास्ता है। मज़ार की चारों जानिब संगे मरमर की जालियाँ लगी हुई हैं, जो सख्त गर्म मौसम में भी हाल को मौसम की कब्र का तबीज़ संगे मरमर का है और इस पर अकीक, लाजूर्द, नीलम, मरजान और दीगर कीमती पत्थरों से गलकारी की गई है। दाएं बाएं अल्लाह ताला के 99 नाम कुनिंदा हैं। अहद में इस इमारत को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। सिख इस इमारत में सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया सहनशीन उखाड़ कर अमृतसर ले गए। इसी तरह इमारत के सतूनों और आराइशात में इस्तेमाल किए गए कीमती जवाहरात भी निकाल लिए गए। ताहम आज भी यह इमारत काबिल दीद है। आपका भाई थोड़ी सी गर्मी महसूस करने लगा और पसीने से भीग कर इसकी छत पर पहुंच चुका था। दरअसल मैं इधर पसीना सुखाने नहीं आया, मैंने नीचे अंकल को बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर मुझे ऊपर एंट्री दी और हम लोग ऊपर आ गए थे। तो इधर हमारा इरादा था कि हम मीनार को लाजमी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और बहुत ज़्यादा दिल जो थे कि भी इस पे इंसान ने लाजमी। वापस चलते हैं जी मकबरे की तारीख़ पर। तो मकबरे के चारों किनारों पर हसीन मीनार नस्ब किए गए हैं। ये मीनार इंतहाई दिलकश हैं। इन मीनार पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंजर जो है ना आता है। ज़ाहिर सी बात है, ऊंचाई पे जब बंदा जाता है तो और मनाजिर होते हैं। नॉर्मली हम नीचे से देखते हैं तो हमें वो आदत लगी होती है, तो जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमें एक अच्छा सा व्यू आता है। तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी और इनमें साइडों पर छोटे छोटे, ये आप जैसे देख सकते हैं सामने 3 गेट बने हैं। तो इस तरह के गेट इन्होंने एक बनाए हुए थे जो कि ओपन थे। उसके बाद इधर से जो है ना हम गेटों से बाहर निकलकर एक छोटी सी इसकी गोल गैलरी बनी हुई थी। ये आप देख सकते हैं इन्होंने वेंटिलेशन के लिए भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया हुआ था, जिसमें इन्होंने मतलब ओपन रखे हुए थे, छोटे छोटे सुराख थे जो कि अंदर सफोकेशन वगैरह नहीं होने देते। ऊपर पहुंचे तो आप इसके देख सकते हैं, ये सामने दरिया रावी की वो ब्रिज है जो हम क्रॉस करके आए थे और ये दरिया रावी गुजर रहा था। आप इधर देखें कि इधर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है इसके पूरे गिर्द। ज़ाहिर सी बात है, बाग के अंदर जो एक बनाया गया है तो उसमें तो इस तरह का होना ही है। यकीन माने वाकई ये बहुत ज़्यादा दिलकश मंज़र था। इधर आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था और साइड पे तो मुझसे भाई हिम्मत नहीं हुई देखने की, तो मैं दरमियान में ठहर के ही सारे मनाजिर एंजॉय करता रहा। कुछ टाइम इधर गुजारने के बाद नीचे से अंकल आवाज़ें लगाने लगे कि वापस आ जाओ, क्योंकि इधर अलाउ नहीं होता जाना। तो खैर हम तो जैसे तैसे, रश नहीं था, जिस तरह से भी था रिक्वेस्ट करके पहुंच चुके थे। और अब आपको मैं वापसी के मनाजिर दिखाता हूँ मीनार के। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे मीनार पर आया और सबसे ज़्यादा मुझे दिलकश इश्क मीनार और इसकी तामीरात लगी। सबसे खूबसूरत जो मनाजिर थे वो इसके तामीरात के थे, जो कि मेरे ख़्याल में तो आज के ज़माने में मुमकिन नहीं। आज के आर्किटेक्चर में शायद मेरे ख़्याल में तो मैंने इस तरह की कोई भी इमारत इस तरह के आर्किटेक्चर पर तामीर की गई हो। खैर हम आन पहुँचे थे इसकी छत पर और अब हमने वापसी निकलना था। तो फिर उसके बाद मुझे याद आया, जब मैं इसके लिए निकला था तो मैं इस पर रिसर्च करके निकला था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी हैं। तो उसके बाद हम लोग नीचे आन पहुँचे। उसके बाद ये अंकल ठहरे थे जिन्होंने हमें ऊपर भेजा था। इन्होंने कहा मेरी वीडियो और मत बनाओ, मुझे मत दिखाओ। खैर मैंने चोरी चोरी बना ली और इनको दिखाया नहीं। और उसके बाद हम इधर से निकले तो मुझे याद आया कि इसमें एक मस्जिद भी बनाई गई थी।
خیر مسجد جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا تھک گئے تھے، تو ادھر بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، شام کا وقت تھا، تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ماحول کو دیکھا جائے۔ ادھر بچوں نے اپنے پلے گراؤنڈز بنائے ہوئے تھے، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے کرکٹ کھیل رہا تھا۔ اس کی بیک سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر مقبرہ جہانگیر کے دوسرے گیٹ جو کہ مقبرہ کے بالکل ہی سامنے ہیں، اس کو ایگزٹ کرنے کے بعد بالکل اپوزٹ سائڈ پہ مسجد اویلیبل ہے۔ اگر آپ کا وزٹ ہو تو آپ اس طرح سے ایکسپلور کر سکتے ہیں، میں آپ کو نیویگیشن دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہم مسجد کے ساتھ پہنچے، تو چلیں میں آپ کو اس مسجد کی تاریخ بتاتا چلوں۔ مقبرہ جہانگیر کے حدود میں نور جہاں نے یہ ایک خوبصورت مسجد بھی تعمیر کرائی تھی۔ اس مقبرے میں نور جہاں نے کافی عرصے تک رہائش بھی اختیار کی، اس لیے یہاں رہائشی عمارات بھی تعمیر کی گئی تھیں، جو کہ میں اس بلاگ کو وائس اوور کر رہا ہوں کیونکہ میرے موبائل کی مائک کوالٹی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، تو میں اتنی محنت کرنے کے بعد اس بلاگ کو ویسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ امید ہے آپ کو میری وائس اوور بہت اچھی لگے گی۔ اس کے بعد فائنلی ادھر میں پہنچ چکا تھا۔ کوشش تو میں نے کی کہ میں اس میں انٹرو دوں، سب کچھ اسی میں یہ ساری ہسٹری بتاؤں، لیکن جب میں گھر آیا اور میں نے اس کو ایڈٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ نہیں ہو رہا تھا۔ خیر یہ ایک بھائی تھے، فارنر تھے جو آئے ہوئے تھے، اور یار ان کی ہائٹ بہت زیادہ لمبی تھی بھائی۔ جب میں نے ان سے پوچھا ہاؤ ڈو یو فیل ان پاکستان، ہی واز لائک اوسم۔ بھائی ہمارا پاکستان واقعی بہت زیادہ۔ آپ کے بھائی نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلش کے ساتھ اس بھائی سے تھوڑی بہت ہی 2-4 میٹھی باتیں کیں، ان سے تھوڑا بہت انٹرویو لیا، پھر ہم نکلے واپسی کے لیے۔ رائڈ بک کر لی تھی۔ میرے موبائل کی چارجنگ بالکل لو ہو چکی تھی کیونکہ میں ویڈیوز 4K پہ ریکارڈ کر رہا تھا۔ خیر فائنلی دریا راوی کو کراس کرتے ہوئے ہم اپنے ہاسٹل کی طرف واپس روانہ ہو چکے تھے۔ دریا راوی کراس کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے تھے یہ بادشاہی مسجد کے بالکل سامنے، اور ادھر سے ہم لوگ پہنچے اپنے ہاسٹل کی طرف۔ تو اس دوران میں نے لاہور کی کوشش کی کہ روڈز اور بلڈنگز کو ڈسکور کر لوں تھوڑا بہت اپنے کیمرے کے اندر۔ فائنلی ہم اپنے ہاسٹل پہنچے۔ ہاسٹل پہنچنے کے بعد میں نے دوست سے رابطہ کیا، دوست آ گیا۔ دوست نے کہا کہ آج ہم کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ ہم لوگ نکلے ڈنر کرنے کے لیے۔ یہ جو سامنے آپ فلائی اوور دیکھ رہے ہیں یہ ہے UCP کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ، اور اس کے نیچے سے یہ روڈ جا رہا ہے۔ ہم خیر ادھر سے نکلتے ہوئے پہنچے یوسف بروسٹ پر۔ ادھر میرے دوست جواد بھائی اور حنان بھائی نے ڈنر آرڈر کیا۔ فائنلی ہم نے ڈنر کرنے کے بعد ادھر سے چھٹی لی، اور اس کے بعد ہم پہنچے سویٹ کریم پر۔ ادھر ہم نے پھر سے ولاگ کو اینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر جب گھر آئے تو یاد آیا کہ بھی اس کی تو وائس کوالٹی ٹھیک نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارے وائس اوور والا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، فالو کر لیجیے گا، ٹک ٹاک کو فالو کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔